اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو والدین کے لیے دعا کرنے کا طریقہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے والدین کے لیے اس انداز میں دعا کرو اے اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہم پر ہمارے بچپن میں رحم فرمایا۔ پروردگار اگر ہم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں ہمارا بچپن کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ ہاں، ہمیں بچپن یاد کرنا ہوگا۔ جب ہم کھا نہیں سکتے تھے تو انہوں نے کھلایا، جب ہم چل نہیں سکتے تھے تو انہوں نے چلنے کے قابل بنایا، جب ہم اٹھ نہیں سکتے تھے تو ماں نے اپنے بازوؤں میں لیا اور اپنے سینے سے لگایا، جب تک ہم چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو گئے، باشعور نہ ہو گئے، ہمارے والدین نے ہم کو سہارا دیا ہے۔ ہم نے صرف ایک مرتبہ کہا تھا ماں ڈر لگتا ہے، ہم تو کہہ کر بھول گئے، ہم تو سو جاتے تھے لیکن ماں راتوں رات جاگا کرتی تھی۔ بچپن میں جب ہمیں تکلیف ہوتی تو ماں کو چین و قرار نہیں ملتا تھا، جب ہم بچپن میں روتے تھے تو ماں جب تک ہم کو ہنسا نہ دے اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے تھے۔ آج یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ کھا نہیں سکتے، ان کو کھلانا ہوگا، یہ چل نہیں سکتے، ان کو سہارا دینا ہوگا، ان کا بازو بننا ہوگا، یہ غیرت کی وجہ سے اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کر پاتے ہیں، تمہیں ان کی خوشی سمجھنی ہوگی، ان کی ضرورت کو سمجھنا ہوگا اور اس کو پورا کرنا ہوگا۔ ایک صحابی ہیں جو سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، حضور نے فرمایا کہ آج وہ کیوں نہیں آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں، تو حضور اعادت کے لیے تشریف لے گئے، جا کر دیکھا تو جا کنی کا عالم تھا، حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا لیکن کلمہ ان کی زبان پر جاری نہیں ہوا۔ کتنے تعجب کی بات ہے، صحابہ حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے نبی درختوں کو کلمہ پڑھائیں تو پڑھتے ہیں، پتھروں کو کلمہ پڑھائیں تو پڑھتے ہیں، یہ انسان ہے جو کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان پر کسی کا حق ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم ان کی ماں کو جانتے ہیں جو ان سے دور رہتی ہے، ان سے ناراض رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا ماں کو بلاؤ، ماں کو بلایا گیا، تمہارا بیٹے پر حق ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں اور میں نے اس کو معاف نہیں کیا ہے، اجازت ہو تو میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ جب یہ بچہ تھا تو اس کا باپ انتقال کر گیا، میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کی پرورش کی، جب یہ جوان ہوا، شادی ہوئی تو بیوی کے کہنے پر اس نے مجھ کو اپنے سے دور کر دیا اور آج بھی میں بے کسی اور بے بسی کی زندگی تنہا بسر کر رہی ہوں، میں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ حضور اگر فرماتے کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو تو ان کو معاف کرنا پڑتا، لیکن ممکن تھا کہ ان کے دل کے کسی کونے میں کچھ ناراضگی باقی رہ جاتی۔ اللہ کے نبی تو حکمت والے ہیں، فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی، کہا اب اس کے بیٹے کو اس آگ میں ڈال دو۔ اتنا کہنا تھا کہ ماں تڑپ گئی، مچل گئی، ماں کی ممتا جاگ اٹھی، ماں کا پیار جاگ اٹھا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیں گے، اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ بس حضور یہی الفاظ سننا چاہتے تھے، یہی درد دیکھنا چاہتے تھے، یہی ممتا دیکھنا چاہتے تھے۔ فرمایا اس سے زیادہ تکلیف تو اس کو مرنے میں ہو رہی ہے، اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ معاف کرنا تھا، زبان پر کلمہ جاری ہوا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ماں کی خوشی کے بغیر انسان کو اسلام کے ساتھ موت بھی نصیب نہیں ہوتی۔